الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز و ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود حضور کی ساری امت قیامت تک اس سجدے کا بدلہ نہیں اتار سکتی پہلے جب حضور نہیں بھولے ہمیں تو ہمیں بھی تو ہر وقت انہی کی یاد کرنی چاہیے پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی غلامت تو تھکدا کوئی نہیں سی حضرت بلال کعبے دی چھت تے کیویں چڑھ گئے
جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے باغ منبت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت اسامہ بن زید گھوڑے ہوتے سوار تے سارے جرنیل تھلے چل رہے سے، افضل الخلق بعد الرسل بھی تھلے چل رہے سے، تے غلام تے لونڈی تے پتر گھوڑے ہوتے سوار۔ اے پھر اعلیٰ حضرت بریلوی کیا حضور تسی آئے تے اے گل ہوئی، پہلے کون کردہ سی؟ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، جن کے جلوے سے حضرت عمر حضرت بلال نو کہندے ہوندے سن ابو بکر سیدنا و آتک سیدنا۔ میں عرض کی تھی، میں آ کے جناب تواڈے آن تے غلام کیویں سردار بن گئے؟ اعلیٰ حضرت کہنے انہوں اس وجہ تو بن گئے جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں۔ غلام حضور دے مؤذن کیویں بن گئے؟ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں۔ غلام حضور دے خزانچی کیسے بن گئے؟ وزیر خزانہ کیویں بن گئے؟ غلاماں نو تو جناب تھکدا کوئی نہیں سی، انہوں نے تو گل کوئی نہیں سی کردا، ایتھے وزیر خزانہ کیویں بن گئے؟ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے باغ منبت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خالد بھی اسامہ بن زید مولانا ماتحت ہوں، حضرت مثنہ بھی ماتحت ہوں، حضرت شرحبیل بھی ماتحت ہوں، مولا کائنات بھی ماتحت ہوں، عثمان غنی بھی ماتحت ہوں، حضرت عمر بھی ماتحت ہوں، تے غلام تے لونڈی دا پتر قیادت کرے۔ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں۔ گلاں تا انسان جڑیاں سان دسنیاں چاہیے تاکہ ساری دنیا کلمہ پڑھ لیں۔ اسی پھر اپنا دسیا بھئی اسی کون ہاں، میرے نعرے لاؤ، فلانے دے نعرے لاؤ، فلانے حضرت صاحب آ گئے، فلانے مر گئے، فلانے زندہ ہو گئے۔ میں کہا حضور کی بات کرو۔ جب حضور کی بات ہوگی تو پھر اسامہ بن زید گھوڑے پر اور بلال کعبے کی چھت پر چڑھی جائیں گے۔ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں۔ میں نہیں پڑھیا، اگر کسی نے پڑھے ہویا تو میں نے خط لکھ کے یا فون کر کے دس دے وے صحابہ جتھوں بھی گزرے اگلے پوچھ دے سن اور دسو یارا جس نبی دا تسی نہ لے کے نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی نہ صبح ویکھی نہ شام ویکھی نہ کپڑے ویکھے نہ تلواراں ویکھیا نہ سمندر ویکھیا نہ دریا ویکھیا نہ لشکر ویکھے، دسو یارا اس نبی دی شان کی سی؟ اسی کہتے ہیں مینو منو جی، مولوی خادم کو اس کتے کو 2 بندے جانتے ہوں گے، 3 جانتے ہوں گے، ہماری کیا ایسی ہے؟ جسو اسی اپنے نعرے لوائے تو پھر سانو تو کوئی نہیں سی جاندا نا۔ ہوتے تے صحابہ شیر نو بھی کیا ہوئے خیال کری میں محمد عربی دا غلام ہوں، کیوں جی تعارف کی کرایا؟ اتھے اپنا تعارف تے صحابہ چھڑ ہی دیتا، تائیاں 2 سپر پاور ڈھا دیتیاں۔ آج امت مسلمہ اپنے گھر انج لرزہ بر اندام ہے، زے محکومی مسلمان خود فروش است۔ اقبال کہندا جدوں دے غلام ہوئے اپنے آپ دے، نفساں دے غلام ہوئے، پیسیں دے غلام ہوئے، حکمرانہ دے غلام ہوئے، دنیا دے غلام ہوئے، زے محکومی مسلمان خود فروش است، گرفتار طلسم چشم و گوش است۔ کہندا پھر کناں دیاں گلاں تے اکھاں دیاں ساری رات قبلہ ویکھ کے گزارن، قرآن کنے پڑھنے نا جی۔ زے محکومی رگاں در چن چناں سست است۔ اقبال کہندا غلامی نال انج رگاں ساڑیاں سست ہویاں کہ قیصر و کسریٰ دے دروازے کھڑکانا تے بڑی مولانا دور والی بات ہے۔ ایٹم بم ہوندے ہیں، ٹنگاں کمی جا رہی ہیں جی، فلان ہو گیا جی، او ڈھینگ ہو گیا جی، او جناب انج ہو گیا، مولوی صاحب حالات نہیں ٹھیک۔ میں اقبال کہندا زے محکومی رگاں در چن سست است کہ مارا شرع آئین بار دوش۔ ہاں جی ہاں جی، اقبال کہندا اسی اتنے سست ہو گئی ساڑیاں رگاں کی دین تے چلنا، نمازاں 5 پڑھنی مشکل ہو گئی۔ ہاں جی، گھوڑے سمندر سٹنے تو بڑی دور والی بات ہے، تہ بند بن کے تے جناب قیصر و کسریٰ دے دروازے جا کے کھڑکا دینے، نکلو اے باہر حضور آ گئے۔ اے اج لاہور پاکستان وچ میلاد نہ منا سکے۔ ہاں جی، انہاں کو پورا سال پوچھو کہ قرآن ختم کدی کسی نے نہیں پڑھیا۔ تے صحابہ جنگ دے دوران بھی جنگ یرموک وچ صحابہ کہندے صرف قرآن پڑھن دی آواز آ رہی سی صحابہ دی طرف، 3 لاکھ بندہ ادھر کھڑا سی تے اے 36,000 سن صحابہ۔ ہاں جی، 3 لاکھ تے 36,000 دا کیڑا مقابلہ سی؟ صحابہ کہندے اور کوئی نہیں سی، او میں مر گیا، چیختے کوئی نہیں سن، چیختے تے جہاز رون تے لوگ چیختے نا۔ ہاں ہاں جو موت سامنے ویکھی تے جہاز والے چیخ اٹھے سارے، 48 بندے مر گئے، چوں چوں شروع ہو گئی۔ میں کہا پھندا ویکھ کے ممتاز کیوں نہ چیخیا؟
ہاں گل وچ ہو رہے ہاں جی اقبال کہندا کلندر لاہوری پسرا گفت پیرے خرقہ بازے اقبال کہندا ایک پروفیشنل پیر انہیں اپنے پتر نو ایک گل کیتی انہیں کہا تراں ای نکتہ باید حرز جان کر انہیں کہا پترا اے گل تو بڑی پکے بن کے رکھنی کی کہ بنمرودان این دور آشنائی باش کہندا اس دور دے نمرودہ نال یاری رکھنی ہاں جی اس دور دے نمرودہ نال یاری رکھنی زے فیض شاہ براہیمی تواں کر کہندا پھر ابراہیمی دا ڈھونگ تاں ہی رچایا جا سکتا کہ نمرودہ نال بھی یاری رکھو ان کا اس دور دے نمرودہ نال نہیں کرنا فرعونہ نال نہیں اس دور دے نمرودہ نال تو یاری لانی وہ نہیں جی ساری ٹھیک ہیں پھر میں آکا دس ہاں اقبال کہتا آج کل دے جے نہ پیر تے مولوی نکلے ہوندے تے جلے ہو ممتاز پھٹے لگنا سی انہاں تو اس دور دے نمرودہ نال یاری لائی تاکہ ابراہیمی دا ڈھونگ رچایا جائے نہیں جی اسی بھی بڑے نیک ہیں جناب اسی بھی بڑے دن دا کام کیتا میں آکا ممتاز کوئی نہ کیتا تسی نظرانے تے پیسے وصول کر کے ہاں جی سارے مریداں دیاں جیباں خالی کیتیاں تے نالے مولویاں 50-50 ہزار ریٹ رکھ کے تقریراں کیتیاں نات خانہ لکھ روپے تساں تے اس دور دے نمرودہ نال یاریاں رکھ کے گل کیتی ممتاز تے انج پھندے جاندے جاندے ہسدا گیا انہیں کہا بس میں آ گیا توجہ بات بات جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی کیوں جی اتنے سال بعد میلاد کوئی نہیں مناندا ہر 1.5 مہینے بعد صحابہ جنگ کی تھی کیوں جی مولانا 74 جنگاں 10 سال حساب لاؤ تو ہر 1.5 مہینے بعد جنگ بن دی ہر 1.5 مہینے تو بعد جنگ صحابہ لڑی کسی نے بھی کدی نہیں سکھیا حضور اجے تو گھوڑیاں دی پشت بھی صحیح نہیں ہوئی حضور اجے تو تلواراں بھی صحیح نہیں ہوئی پہلے زخم بھی ٹھیک نہیں ہوئے یا رسول اللہ کدھر لے جانے تو کیسر و کسرا دے دروازے تاں توڑے کہ یہ تو گھر بیٹھ کے نہیں جی حالات نہیں ٹھیک تے مسیطہ دے سپیکر اترے نہ چلے ہو نہ مولوی جڑے مولوی مسیطہ دے سپیکر نہ بچا سکے انہاں دین کی بچانا سی تھانے ہوئے ظلم ہوندے پہ انجے قتلوں دے سودے ہوندے قتل بعد چکے جاندہ سودے پہلے ہوندے چوراں نو جناب بری کر دیتا جاندہ تے جناب جڑے بے گناہ ہوندے انہوں چور بنا دیتا جاندہ تھانے وکتے کوٹ وکے صدر وکے وزیر اعظم وکے سارے وکے وہ سارے اپنی جگہ تھانے بھی کھڑے ہوئے جتے ظلم دے روزانہ سودے ہوندے مسیطہ اتنی ہو گئی ہیں کہ انہاں دے سپیکر بھی برداشت نہ ہوئے ہاں ساڑیاں مسیطہ بہت گناہ کر بیٹھیاں کہ تو سپیکر لا دے مسیطہ وچ ہوندا کی سی اللہ اکبر اے بھی جرم بن کھڑوتا آج یہ وجہ یہ بن گئی کہ ظاہر جنہ پہرے دینے سے اقبال کہندا ہوئے گل وچ ہو رہے یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا اقبال کہندا جب اٹھنا سی تو لمبے پہ گئے جی حالات نہیں ٹھیک حالات ہو تو ٹھیک سن جب میرے آقا نو لوگ پتھر مارے ایتا مولوی صاحب نو پتھر نہیں نہ لگنے چاہیے مولوی صاحب نو ہتھکڑیاں نہیں لگنی چاہیے امام زین العابدین نو لگ جان تو پھر تے خیر ہے اے دین ہے میں جڑی گل تہاڈے نال کرنا اے مقصد کوئی نہیں اے تو لائٹاں لا دتیاں تے جناب میں بھی آ گیا بڑی کمائی کیتی میں گڈی وچ آ کے بیٹھا نعرے لگے پھل تساں پائے اے کیڑی کمائی 20 قسم دے کھانے کھا کے گل تے انج کہ پہلے حضور خندق پہلے خدوان تے خندق دا حال اتھے کیے جڑا قرآن نے بیان کیتا ہے یا ایو الذین آمنوا اذا جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروا وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا واذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا فرمایا میرے حبیب خندق والے دن تو آڑے غلامہ تو کوئی اور ہوندہ نا تو منہ والو دل بار آ جانے سے 5000 بندہ کھڑا ہوئے تے روٹی بھی کھان دی کوئی نہ ہوئے تے ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی ہوئے صحابہ کو گرم کپڑے 20 قسم دے کپڑے گرم پا کے 20 قسم دے گاڑے محفل پا کے 20 قسم دی پگڑیاں دے رنگ کٹ کے پھر دین کی بات کرنا اور پھر جا کے جناب لطیفے بازیاں کرنا تقریر سنا کے اندر جا کے روٹی تے ہسنا ایتھے منہ بڑھا کے تقریراں کرنیاں ایتھے جناب بڑے جناب حضور کے عاشق اندر جا کے جناب لطیفے چھڑنے عافیہ صدیقی دی گل کدی کسی نے کیتی ہوگی 14 سال ہو گئے امریکی قید ہے جو اس کڑی دی گل کدی کسی نے کیتی ڈر کے نہیں کیتی مطلب امریکہ سانو نے چک لگا انہاں محمد بن قاسم پڑھنا سی جڑا 17 سال دی عمر ہے یہ کڑی دی آواز ہوتے آگے تو ساں ووٹ بھی انہوں نے دیتے انہوں نے نعرے لائے جن اپنی دھیاں ویچیاں تاریخ جن کدی نہیں ہویا دھی کسے ویچی ہو جب مولانا سی بیٹھے سی ہوتے مینار پاکستان ہوتے عافیہ صدیقی دی بہن دا میں نے فون آیا فوزیہ صدیقی ڈاکٹر دا انہیں کہا مولانا میں تسی ایک واحد عالم اللہ پاکستان ہے جڑا میری بہن دا نام لیندے ہو
تے تہاڈی مہربانی ایڈی وڈی کانفرنس کرا رہے ہو تے میری ہمشیرہ نو 13 سال ہو گئے امریکی قید تے او دا نام ضرور لینا تے کہندی میں ڈبل جاب ہوندا جاب کر کے تے میں روٹی کما رہی ہاں اودیاں بچیاں دی پرورش کردی ہے اپنے بچیاں دی پرورش کردی ہے تے میں کہا ایتھے تے پاناما لیکس والے لوگوں کی پتہ ہے بھئی عافیہ صدیقی دی کی گزری آ گئی انہیں میں نے جڑی گل کی وہ بڑی ڈاڈی ہے وہ کہنے لگی جب میری ہمشیرہ بہت ہی پریشان ہوئی نا تو پھر حضور دی خواب وچ آئے او حضور نو ویکھ کے رو پئی عرض کی یا رسول اللہ میرا امتحان کدوں مکڑے تو کہندے پھر حضور بھی رو پے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تیرا امتحان نہیں یہ تو میری امت دا امتحان ہے نا تینوں کدوں چھڑانا ہے انہیں جڑی اپنی ہتھیاں کوئی نہ چھڑا سکن 86 سال قید سنائی انہوں نے صرف جرم کے وے امریکی فوج ہوتے انہیں پسٹل تانیا تے ساڑھے آقا و مولا دے خاکے بھی بنان تے فلمہ بھی بنان تے سانو اپنے مسلمان کہنے او مولوی صاحب آستہ گل کیتے کرو ہلکی بات کیتے کرو او انہاں دے اے جرم ہے کہ اس کڑی بڈھی بھی نالے زنانی بھی بڈھی پرویز مشرف ویچی ہو کراچی ہو اے نہیں کہ وہ امریکی لے گیا انہیں خود ویچی اج بار بکواس لگا پھردا جناب میں کہا میں تے جرنیل کوئی نہیں ویکھے مسلمانوں دے جڑے جناب اپنی ہدیاں بھی ویچ دے ہون تے سانو مڑ کے کہندے مولانا ہاتھ ہلکا کرو جے میں گل کراں تے پھر کتے ہون سے مولانا نو پہ گئے مینوں پہ گئے سانو نپ کے لے گئے تھانے لے گئے جیل وچ لے گئے کیوں باتاں کرنے ہو او میں آکھا دین پڑھے جے تے گلاں تے کرنی ہے ہاں جی ساڑھے کول تے کوئی نہیں میں تے نہیں پڑھیا لگیاں موجاں تے لائی رکھی سوڑیاں جنہاں دا افغانستان چلا گیا ہوئے عراق چلا گیا ہوئے شام چلا گیا ہوئے حضرت خالد دا مزار گرا دیتا گیا ہوئے یونس علیہ السلام دا حضرت ویسے کرنی دا حضرت مالک نخی دا حضرت عمار بن یاسر دا جنت البقیع ساری ڈھا دیتی اگلے ہوئے وہ ہسن دے قابل ہوندے انہاں دیاں کیڑیاں موجاں لگیاں اٹھو پاکستان نے جو لبیک دا سی نعرہ لایا اس نعرے نال کھڑے ہو ہاں 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 جی اس نعرے نال کھڑے ہو وہ ساڑھے نال ایتھے دو نمبری نہیں چل دی اے میں تانوں صحیح دساں ساڑھے ایتھے نعرے لا کے بعد وچ کہو نہیں جی او مولوی صاحب گلاں تے صحیح کیتیاں سن لیکن ساڈا چونکہ فلانی جماعت نال تعلق ہے او جماعت تیرے منہ وچ موترنا بھی کوئی نہیں آنا اوتھے رسول اللہ نے ہاں تے سوال جیڑا بندہ ہوے نا بے عقیدہ اس بندے نو کہندے ایک تو ہوندا خوش عقیدہ جویں تسی بیٹھے ہو ایک ہوندا بد عقیدہ جیڑا صحابہ اہل بیت حضور دے خلاف بکواس کرے اولیاء دے ایک ہوندا بے عقیدہ جدے کول پوچھو جی سارے ہی ٹھیک ہیں بے عقیدہ بندہ حضور فرماندے مینوں قبر وچ پہچانے گا ہی کوئی نہیں مرتاب رہا نا جناب ساری زندگی پتہ نہیں اے مولانا ٹھیک ہیں اے ٹھیک ہیں اے ٹھیک ہیں حضور فرماندے جیڑا بے عقیدہ بندہ ہے نا جنوں ساری زندگی میرے بارے شک ہی رہا کہ پتہ نہیں میلاد منانا جائز بھی ہے سی کہ نہیں بس میں انجی چلے گئے سی مولانا بلا لیا او اے تے صحابہ پتہ نہیں منایا کہ نہ منایا جڑے حضور دا پیشاب پی گئے انہاں حضور واسطے مٹھائیاں نہیں سن ونڈنیاں جڑا حضور دا پیشاب پی گئے انہاں مدینہ پاک دی دکانوں تو 2 کلو مٹھائیاں حضور واسطے نہیں سن لینیاں جڑے اپنے پیو دیاں گردناں کٹ کے لے آئے تے انہاں چراغ اندر چھپائی رکھے حضور واسطے صدیق اکبر سارا مال لے آئے تے 2 دیگاں دے چاول اندر چھپائے بھائی جی اے 2 دیگاں دے چاول نہیں دینے میں کہا جلیا جڑا صحابہ میلاد منایا تو سوچ بھی کدی نہیں سکیا آج یہی گل جی صحابہ میلاد منایا میں کہا تو ویکھے نہیں صحابہ کیوں جا میلاد منایا ہاں صحابہ تو چھڑے ہی کچھ نہیں رسول اللہ واسطے اپنا ہر کچھ قربان کر کے 70 زخم لگے ہوئے سن حضرت طلحہ بن عبید اللہ 70 زخم تے سر بھی پھٹے ہویا حضور دا دفاع کر دیا تو محلے داری نہ چھڑ سکتا تینوں کی پتہ ہے طلحہ بن عبید اللہ نو کیویں زخم لگے او چھڑو جی چھڑو ساری ٹھیک ہے اے گل ہے بس اے گل امت نو ڈھا گئی ہے ہاں امت جس دن کل چھڑ دے گی نا کہ سارے ٹھیک نہیں ہوئے وہی ٹھیک ہے جیڑا محمد عربی دا غلام ہے بس اس دن امت پھر کھڑی ہو جائے گی ہاں جدوں تک بے عقیدہ ہے وہ ساری ٹھیک ہیں ساری ٹھیک ہیں وہ ساری ٹھیک ہیں میں کہا پھر 10 حضور دی آمد دا مقصد او لونڈا بلاول او زرداری دا لونڈا وہ 10 انہوں حضور دی آمد دا مقصد ہی ختم کر دو سندھ اسمبلی کو بل پاس کروایا انہوں یہود و نصارہ نے بنا کے تیار کر کے بھیجیا وہ کہنے لگا جی 18 سال تک بچہ مسلمان نہیں ہو سکتا کلمہ نہیں پڑھ سکتا میں کہا 10 ذلیلہ پھر حضور دی آمد دا مقصد کیا ہویا کیوں جی بچہ تو پیدا ہوندے ہی مسلمان ہے تو کیڑی بکواس کر رہے ہیں کیوں جی مولانا حضور نے نہیں فرمایا پیدا ہوندے ہی وہ تو بعد یہودیاں نے گھر یہودی دی تربیت ہو جاندی نصرانی وہ تو پیدا ہوندے ہی مسلمان ہے تو کیویں پابندیاں لوا رہے ہو سندھ اسمبلی کے جناب 18 سال تک بندہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا پھر حضور خود فرمایا اپنی شان فرمایا انا محمد وانا احمد حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے محمد بنا کر بھیجا مجھے احمد بنا کر بھیجا
وَأَنَا الْمَاحِ الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا اور میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو ختم کر دے۔ توجہ بچہ، اور بات سننا بچہ، تینوں کی پتہ ہے تو ہمیں مار رہے ہیں، تو سن میری گل، توجہ گل کوئی سمجھ آئی؟ وَأَنَا الْمَاحِ الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، فرمایا اللہ نے مجھے ماہی بنا کر بھیجا۔ ماہی دا مطلب کفر میں مٹا دینا ہے۔ یہ کہنے نہیں کفر نو کچھ نہیں کرنا 18 سال کا، اے سن اسمبلی پاس کیتا، اے کوئی اور پاس کردہ نا، امریکہ پاس کردہ تو سانو درد کوئی نہیں سی ہونا، مودی پاس کردہ تو سانو درد کوئی نہیں سی ہونا۔ جب ہوئے مسلمان تو ملک جڑا بڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نام تے ہوئے تے وہ کمن جی 18 سال تک کافر نو کلمہ نہیں پڑھانا تسی۔ اے گلاں جڑیاں جج بھی کہندے کہ اسی شراب دیاں دکاناں کیویں بند کر دئیے، جڑا پیندا ہے پیندا رہے۔ جج بھی کہندے جناب اسی سود کیویں ختم کریے، جڑا کھاندا ہے انہوں رب پوچھے گا، جڑا نہیں کھاندا وہ نہ کھاوے۔ اسی مدرسے کھول دیے، جویں مولانا دستار بندی کرائی نا، وہ کہندے اسی مدرسے کھول دیے سپریم کورٹ دے دروازے۔ اس پاکستان انج ہویا 11 فیصلے ججاں حضور دے نہیں مننے، 11 فیصلے رسول اللہ دے ذاتی موجود ہیں کہ صحابی مار کے آئے گستاخ رسول لو، حضور نے فرمایا چنگا کیتا۔ ایک صحابی اپنی بہن مار کے آئے، عرض کی تھی حضور میں اپنی بہن مارا ہے، فرمایا کیوں مارے؟ عرض کی تھی انہیں گستاخی کی تھی، فرمایا چنگا کیتا۔ 11 فیصلے حضور دے ذاتی موجود ہیں۔ ججہ نے کہا جی اسی انہاں فیصلے دے پابند نہیں، انہوں نے فیل ہٹا کے رکھ دیتی، انہوں نے کہا ہم ان فیصلوں کے پابند نہیں۔ دسو جی کلمہ پڑھن تو بعد مودی یہ گل کرے سانو کو مننے چاہتا، اوباما کرے تواڈے نبی دے اسی فیصلے نہیں مندے، کلمہ پڑھن تو بعد ججہ نے فیصلے حضور دے کیوں نہیں مننے؟ اساں کی کیتا؟ ایتھے مولوی ساری زندگی حضرت عمر دا واقعہ سنا دے رہے کہ جی حضرت عمر منافق کا مار دیتا، انہیں ایک فیصلہ نہیں منیا، تو میں کہا جنہاں 11 نہیں مننے ہو تسی اور چپ اس واسطے کر گئے ہو بھئی تسی مووی بن رہی بھئی کدھرے جنسیاں مینوں نہ نپ کے لے جان بھئی جی تو بھی اتھے بیٹھا سی، او جلیا جڑے ہو جب اس دل ہوون انہاں نوں کی پتہ ہے محبت رسول کی ہوندی ہوئے۔ میں سچی گل کر رہا تھا، لوگ ڈر گئے، میں ججاں دے خلاف جو بول رہا، میں تو کہندا رہا ہمیشہ، مینوں لے کے کوئی نہیں گیا اندر، نہیں تو میں تو جُتی مار دینی سی انہاں دے منہ وچ۔ میں تو غازی صاحب دے والد صاحب نوں کہندا رہا مینوں لے چلو، مینوں تے لے جاندا کہو تسی سارا کیس خراب کر دینا ہے، اور میں آکھا میں اندر رواں گا نا، مینوں پھانسی جیڑا لان دیو تے کم از کم عراقی صحافی غیرت والا نکلا، اس دور دے فرعون دے منہ تے جُتی مار دیتی، بش دے منہ تے، اپنے ملک دی خاطر ماری تھی، اسی حضور دی خاطر نہیں سی مار سکتے، تے لگنی بھی کوئی نہیں سی، تے مولی خاتم نے بھی کچھ نہیں سی ہونا، اس واسطے کہ جنہاں داسی کام کر رہے ہیں نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا۔ اسلام ڈینڈ نہیں دینا، اسلام دا یہی کمال ہے۔ صحابہ نو بدر وچ لے گیا تے صحابہ نو پھر قتل کروا دیتے، شہید کروا دیتے، نہ جدو صحابہ گئے، ایک گل مولانا ضرور ہے، علامہ آصف ایک گل ضرور ہے، میں جڑا پڑھیا تاریخ اسلام ہے، اسلام اپنے منن والے کو اگر مگر نہیں سننا چاہتا، حالات نہیں ٹھیک اے نہیں سننا چاہتا۔ اسلام کہندا میرا جڑا حکم ہے وہ منو، اگو میرا کام ہے تو انو سنبھالنا۔ صحابہ بدر وچ کتنے سن تلواراں؟ 8 تلوار، تے بندہ کے 1000 کھڑا سی، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور بندے کے 1000 کھڑے تے 992 بندے نہ کون لڑے گا؟ انہوں نے کہا حضور حکم تو دیو، گھوڑے سمندروں بھی سٹ دیں گے، کمال والی بات ہے۔ ڈی چوک مولانا اسی نے جان دینا، مولوی جان دینا سی ساری جگہ، ڈی چوک اسی اپنی پاور نال گئے، یہ جڑے ہن پڑ کرنے نا، یہ بوس دل ایک تے گئے نہیں، دوسرا بک بک کر دو، اسی موت دی اکھاں وچ اکھاں پا کے اوتھے بیٹھے رہے، مولانا بیٹھے رہے کہ موت ویکھ کے سانو نسی، اسی موت نو ویکھ کے نہیں نسے ہوتے، بالکل اسی اتنے بیٹھے رہے، موت دی اکھاں وچ اکھاں پا کے، جدوں کہندے سن نا جی ہن حملہ ہون لگا ہے، اس ویلے ساڈے منڈے گربان کھول کے پولیس وال نس پاؤندے سن، کہندے تن وی نبی دا من وی نبی دا گواہ۔ پہلی باری تو اسی سنیاں نو پاور دکھائی ہے، کیوں؟ پھر 1 اکتوبر نو سنی آ گئے، سنی آ گئے، پہلی باری تو سنی آئے ہوتے، کیوں جی آئے کہ نہ؟ لکھاں سنی آ گئے، جیب وچ پیسے لا کے آ گئے۔ اس گل تے میں سنیا تے بڑا خوش ہوں کہ اسی اذان جڑی دتی جماعت واسطے سنی ضرور آئے، ہاں جی، کراچی تو لے کے خیبر تو لے کے کشمیر تک سنی آ گئے، تے نعرہ اتنے اسی ایک کوئی لایا، حضور اسی آ گئے۔ لبیک دا معنی کیویں؟ حضور تسی ایک واری بلاؤ میں 2 باری آ، جڑا لبیک دا نعرہ نہیں نہ لاندا اے دا معنی اے وے کہ حضور بڑا اوکھا کام ہے، میں بدر وچ نہیں جا سکتا۔
ہاں یہی مان ہے لبیک دا جدو نعرہ لگے نا ایک دوسرے دا منہ نہ ویکھیا کرو اس نعرے نے تو سارے نو ڈھانا ہے پرسوں نہ مینوں بریلی شریف تو فون آیا میں اتنے پہلے تو خطاب کیتا موبائل میں انہوں نے کیا میں کہ یار ساڑھے لوہاراں نو تو ہضم نہیں ہوندی میری تقریر تواڈے مودی نو ہو جانی میں جی انہوں نے کیا میں کہ ساڑھے لوہار تو بڑے پریشان ہیں کہ مولوی خادم تقریر کیوں کردا تے تواڈے مودی نو سمجھ آ جانی انہاں کہا جی تسی میں کہ میں تو مودی نو چھک پٹ دینا انہاں کہا جناب کرو تواڈیاں تقریراں سن کے اسی دلیر اتنے ہویا کوئی مودی شودی نو اسی کوئی خاطر وچ نہیں لیاندے آلہ حضرت بریلوی دے عرس تے نا پنجی سفر نو انہاں منڈے نے میں گل سنائی وہ کہن لگے اسی اپنے محلے چو لے کے جدو چادر چلے نا آلہ حضرت دے دربار تے اسی لبیک دے نعرے لائے وہ کہن لگے پولیس آ گئی ہندو انہاں کہا نعرے بند کرو انہاں کہا کی مسئلہ ہے انہاں کہا سانو ہندو محلے نے رپورٹ دیتی جے اے نعرے انجے لگ دے رہے نا تو ساڑھے مندر ڈیپ ہونا لبیک ایج نعرہ لگنا چاہیے لبیک 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 انہاں نعرے ہو جائے لائے کہ مندر بھی ہل گئے تھے تسی مسیتی پہ کے پریشان ہو اج ایک دوسرے دا منہ ویکھ رہے ہو کہ پتہ نہیں نعرہ لانا جائز بھی ہے کہ نہیں بس کرو بڑی ہو گئی 70 سال اور اٹھو حضور دے دین دا میں پڑھے ہی آتا ہوں لبیک 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 لو جی امام حسن کو ایک حدیث پاک سنو عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست له راحت طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجت یفتتح الکلام ویختم باشتاقه وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلامه فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا المہین یعظم النعمت وان دکت لا یضم منها شیئا غیر انه لم یکن یضم زواقا ولا یمدح ولا تغضبه الدنیا ولا ما کان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا فرح أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام میں اس واسطے پڑھی تاکہ تسی پریشان نہ ہو کہ حضور کی کیتا ساڑھے واسطے اسی 2 گھنٹے بیٹھ کے ٹائم ویکھتے ہیں بھئی ٹائم تے اتے ہو گیا مولانا صاحب اجے نہیں آئے امام حسن فرماندے میری عمر تے 7 سال سی جدو میرے نانا جان دنیا تشریف لے گئے تے میں اپنے ماموں جان کو پوچھا میں کہ دسو میرے نانا جان گلاں کیوں جیاں کر دس تے میرے نانا جان فرمایا کان رسول اللہ متواصل الاحزان فرمایا حضور سدا ہی پریشان رہے حضور سدا ہی پریشان رہے کیوں پریشان رہے اپنی امت واسطے کہ میری امت کا کیا بنے متواصل الاحزان تے دائم الفکرت حضور ہمیشہ ہی فکر مند رہے متواصل الاحزان اور دائم الفکرت تے لیست لہو راحتن وی قسم دے کھانے کھا کے تقریراں کرنیاں بڑیاں آسان ہیں کہندے ساری زندگی میرے نانا جان نے آرام نہیں پایا تے میں جدو راتی رونا ہوئے نا اٹھ کے تو پھر میں وہ حدیث پاک پڑھنا حضرت برا بن عازب کہتے ہیں رأیت رسول اللہ یوم الخندق ینقل التراب کہتے ہیں میں خندق والے دن دیکھیا جدو مٹی دے ڈھیر لگے ہوئے سن تے حضور خود مٹی چک کے لے جا رہے سن تے 1-2 ٹوکرے برکت واسطے نہیں سٹے حتی وارت تراب بیاض بطنہ حضور نے اتنی واری مٹی چک کے سٹی کہ گرد و غبار نے اٹھ کے اتنا چمیا آپ دے جسم نو کہ آپ دے جسم دی سفیدی گم ہو گئی
تے میں آکھا جی ابو بکر عمر کی کر رہے سن؟ فرمایا وکان ابو بکر و عمر ینقلان التراب فی ثیابہما، انہاں کیا انہاں نو ٹوکرے تے نہ لبے، اپنی چادراں وچ مٹی دی گٹھڑیاں چک کے لے جا رہے سن۔ اینج اسلام پھیلیا کہ 20 قسم دے جبے پا کے حضرت صاحب جیل چلے گئے، تو پھر کی ہونا؟ جدو حضور خود مٹی چاہی دین دکھاتے تے مولی خادم کو تو قیامت نو پوچھنا ہے نا، او میرے دین دا کھا کے تو میرے دین دا کی کیتا؟ امت کو بھی پوچھنا ہے، میرے نواسے دین دا لوگا گردنہ کٹ کے نیزے دے ٹنگ دیتا، تو اپنے نواسے دے مکان ہی بنا دا رہا، تو اپنے پترہ دا مستقبل ہی سوان دا رہا، یہ میرے دین دا بھی کچھ کیتا ہی۔ اے گالے جے دا جواب اگر کسے کو ہے تو ٹھیک ہے، جے قبر سارے مٹی پا دینی جنہ واسطے حرام حلال تسی کماندے پھر دیو، ہاں انہاں تو مڑ کے خبر بھی بابے دی نہیں لینی، ہاں جی انہاں مٹی پا کے آ جانا ہے، آنا اتھے رسول اللہ نے، یہ رسول اللہ نے پوچھ لیا تیرے کو تو میرے واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں سی، تو میرے 12 ربیع الاول تے جلوس تے بھی سال بعد تو گھر ستا رہندا سی تے نکے نکے بچیاں نو جھنڈے پکڑا دیندے سن سنی کہ تسی جاؤ جی، جی حضور نے پوچھ لیا ہے گلاں تیاریاں کرو، آنا کسے نے دوبارہ پتنی کتنیاں صدیاں سونا ہے قبر وچ، پتنی قیامت کدوں آنی تے مڑ کے پوچھنا بھی کسے نہیں، جے کچھ چاہندے ہو تو پھر آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان، آج حضور نال وفا کرو، آج حضور دے دین واسطے ٹائم کڈو تے حضور دے دین نال کھڑے ہوو، جس دین دی خاطر میرے آقا خود مٹی، میں ہزار دا لفظ تے ادبن نہیں نہ پڑھدا جی، حضور ایتھے پشت ہوتے مٹی چک کے لے جا رہے سن، تے جسم مبارک کو میں امام حسن فرما دیں، امام مالک امام حضرت انس بن مالک کہہ دیں کہ ولا مسست خزن ولا حریرن ولا شیئن کان علینا من کف رسول اللہ، فرمایا میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، نہ میں او جے کوئی ریشم نرم ویکھیا نہ کوئی کپڑا نرم ویکھیا، جو حضور دا جسم اتنا نرم، کیوں جی جسم اتنا نرم سی تے جسم ایسی کیوں جا تے آپ دے پسینے، مولوی حضور دے بارے گلاں کرنے جنہ اے علماء نہیں جڑے علماء اہل سنتن بک بک کر دیں جنہ کو 5 فٹ تے بدبو آندی، تے میں حضرت انس بن مالک کو پوچھا، میں کہا جناب تسی دسو 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، پھر حضور دے پسینے دی خوشبو کیوں جیسی؟ فرمایا ولا شممت عطرن ولا شیئن ولا مسکن ولا عنبرن کان اطیب من عرق رسول اللہ، فرمایا نہ میں کوئی کستوری سنگی نہ کوئی عنبر سنگیا نہ دنیا دی کوئی اور خوشبو سنگی کہ حضور دے پسینے نال ود کے خوشبو ہوئے، تے جنہ مولویوں کو 5 فٹ تے بدبو آندی، سارے بولو بھائی سارے بولو، یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والوں کی خیر، توجہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ، اس حدیث سے امام حسن فرماندے ہیں ولا تغضبہ الدنیا ولا ما کان لہا، حضور دنیا واسطے کدی بھی غصے چ نہیں آئے، تو گلاس ٹوٹ پاوے تو غصے پانا پترا نو تے نمازاں 5 بھی نہ پڑھن تیرے چہرے تے کدی غصہ نہیں آیا، تے ولا تغضبہ الدنیا ولا ما کان لہا، دنیا تے دنیا وچ جو کچھ ہے سی حضور ادی وجہ تو کدی بھی غصہ نہیں فرمایا۔ اگی گل بڑی ڈاڈی ہے، فیضا تعدی الحق لم یکم لغضبی شیء، تے حق دے خلاف کوئی گل کردا سی تے پھر حضور دے غضب دے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکدا، گلاس واسطے غصہ آوے تے ناموس رسالت واسطے ٹھنڈا ہوے، اے تو کیڑے اسلام دیاں گلاں کرنا، میں تے جو اسلام کوئی نہیں پڑھیا، اے تے حضور دا خود، ہاں جدو حق دے خلاف کوئی سندھ اسمبلی بل پاس کر دی رہے، زنا دے بل مشرف پاس کردا رہے، سود دے بارے فیصلے ہوندے رہن سپریم کورٹ وچ، ممتاز پھٹے چڑھدا رہے، تیرا چہرہ کد نہیں بدلیا، پتر 10 روپے دا نقصان کرے تو گھروں باہر ہو جانا، اوے پتو نہ لے کا گلاس توڑ دیتا ہے، 10 پھر تو کنہاں نو منیا، جنہاں نو اسی منیا انہاں دی سیرت ہے وے، تینوں تو کدی دین دی خاطر غصہ بھی نہیں آیا، تے لم یکم لغضبی شیء، حضور دے غضب دے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سی سکدا، جدو حضور جلال چاہندے سن، تے ویزا غضب آرد و شاہ، تے میرے آقا کہتے ہیں حضور کدی ناراض ہی نہیں ہوئے، امام حسن فرماندے ہیں میرے نانا جان جدے تے ناراض ہو جاندے سن نا، ویزا غضب آرد و شاہ، 2 لفظ فرمائے، فرمایا حضور نے کدی او دا دوبارہ ذکر بھی زندگی نہیں سی کیتا کہ میں اس نال ناراض، حضور کدی ناراض بھی نہیں،
اتنے کہتے ہیں صوفی صاحب صوفیزم دے نا سے یہود و نصارہ دی ایجنٹیاں لوگ اتنے کر رہے ہیں. داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف وچ کی لکھیا جی, فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. کیوں جی مولانا کامل صوفی لکھے بھی داتا صاحب ایسی لکھے ہوتا مولویاں تو لوگ کہنا لو جی داتا صاحب فرما دیں تو سب تو بڑا صوفی ویکھنا ہوئے نا تو صدیق اکبر نو ویکھ. اج دے کیڑے صوفیان جی حضور تے خاکے بنائے تے اٹھے کوئی نہیں. ایک گل کیتی عروہ بن مسعود نے میدان حدیبیہ وچ, انہاں کہا تو تانوں چھڑ کے نس جان گے تے کامل صوفی اس امت دا صدیق اکبر. آپ نے یہ نہیں فرمایا او یارا ایو جیاں گلاں نہ کیتے کرو, اسی کلمہ جو پڑھیا یارا شریف والیاں گلاں کیتے کرو. آپ نے فرمایا اوئے تو کی کہنا اسی حضور نو چھڑ جاواں گے. امسس بازار اللات, جا جا کے لات اور منات دے پیشاب چٹ. نہ حضور کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے. اے صوفیان کامل. آج کہتے ہیں صوفی صاحب تو کسی کو کہتے ہی کچھ نہیں ہے. میں صدیق اکبر کیا جڑا زکات دی رسی نہیں لائے گا میں انہوں بھی وٹ دیاں گا. سب تو بڑے صوفی تے ون فرمایا جڑا زکات لے آندا رسی نہیں لائے گا صدیق انہوں بھی وٹ دین گے. تے آپ نے ختم نبوت دی خاطر اے کہندے ہیں مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں, اور یہ مقبول جان مرزائیاں دے خلاف تقریر کی تھی ٹی وی تے, ٹی وی بند بھی ہو گیا. پہلے انہوں بلایا نوٹس دیتا بھائی مرزائیاں دے خلاف تو گل کیوں کی تھی. میں بھی ہن گل کرن لگا علامہ آصف دی مسیح تھی. ہاں جی, لیکن اپنی ذمہ داری تے, علامہ آصف دی ذمہ داری تے نہیں. میرا نام خادم حسین رضوی ہے, میں لاہور رہنا. کیوں جی, ہاں جی ضرورت ہوئی شناختی کارڈ بھی جمع کرا کے جاواں گا. میں اپنی ذمہ داری تے میں گل کرن لگا. ہاں جی, میں اپنی ذمہ داری تے گل کرن لگا. تسی مرزائیاں دے خلاف گل کرن تے نوٹس بھیج دیو, اور میں بھی گل کرن لگا مرزائیاں دے خلاف. مرزائی پیر میر علی شاہ صاحب جڑا کتا رکھیا نا, کتا, اس کتے نے جڑا موتر کیتا نا مرزائی تو دے برابر بھی نہیں ہو سکتا. نا اے ہن میں بھی نوٹس بھیجو. تسا دین نال تماشے لا دیتے ذلیلو, در در کتے ہو مالک نو ہی پا گئے ہو. اج تسی کی سمجھو دین دا وارث ہی کوئی نہیں رہا. مولی خادم تے اج جناب کچھ بھی نہیں ہویا. علامہ سید کفایت علی کافی دے جسم تے راتی استریاں پھیریاں انگریزاں, پھر نمک تے مرچاں دا لیپ کر دیتا. انہاں کہا بابا راتی تڑپ کے مر جائے گا, سویرے اٹھے تو ویکھیا مولانا پھر بیٹھے ہوئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں اقبال کو پوچھا, میں کہا اقبال ایک قوم موسیٰ جڑی گھروں بھی نہ چلی, ایک بابا کفایت علی کافی راتی انگریزہ کولے دی استری پھیری جسم تے, استری دا کپڑے نو لگے تو او دا اشر کوئی نہیں برباد ہو جاندہ. مولانا دے جسم تے او بھی انگریزہ پھیری. دسو پھر کی رہا ہونا, پھر نمک تے مرچہ بھر دیتیاں تے پھر مولانا سویرے اٹھے تے پھر پھندہ ویکھ کے انجن چلے. میں کہا اقبال بڑھ کی گیا, کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. اقبال کہنا حضور جی آ گئے تو عشق ہو گیا جوان. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں کی ہویا, کہنے لگا عقل غیاب و جستجو عشق حضورو. میں کہا بابا جی استری پھرن تو بعد مرچہ دا نمک دا لیپ ہویا, اجے نہیں مزہ آیا. کہاں کتھے مزہ آیا, پھانسی دا پھندہ ویکھیا تو انجن چل دیں پھر تازہ تازہ نات حضور دی اور لکھ دیتی. میں کہا اقبال مرچہ دا نمک دا لیپ ہوئے, استری پھری ہوئے, پھر بابا انج کیوں چلیا. کہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. حضور جو آ گئے عشق پھر انج چلیا. انہاں کہا بابا کی ہویا, میں کی ہویا, تو انہوں نہیں پتا کی ہویا, تو انہوں پتا حضور آ گئے. تو پھر مولانا انج پھندے دی طرف جاندے مولانا میں ٹھیک ہوندہ تو انہوں چل کے دکھاندہ مولانا کیویں چلے. استری پھری ہوئے تے مرچہ نمک بھرے ہون. بابا پھر ان کیوں چلیا, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں کہا بابا ممتاز قادری دا والد ایک پتر دے کے 5 اور کیوں دیندہ. کہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. کیوں جی ایک دے کے 5 اور کیوں دیندہ. پھر آخر تے کہندہ میں بھی حاضر ہاں. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. کیوں جی ساڑھے مولانا سید مولانا علامہ فضل خیر آبادی مونج دا لباس پا کے تے سب تے زہر جا پانی پی کے تے تمبے جئی خزا کھا کے مٹی دے ٹوکرے کالے پانی چاہ کے پھر بھی حضور دی عربی نعتہ لکھیاں.
میں آکھا بابا ایک ہی بن گیا. اقبال کو میرا سوال ہویا, میں کہا اقبال ایک ہی بنیا, مونج دا لباس پایا ہوئے, بابا پھر بھی حضور دیا نعتہ لکھے. کہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. ممتاز گاڑے پھندا پا کے پھر لبیک کیوں کہندا ہے؟ ایک تو جان دے چکیا نا, گاڑے پھندا پا لیا انہیں. تو میں کہا اقبال پھر کیوں کہندا ہے لبیک؟ حضور ایک تو دے رہا پھر دوبارہ آ رہا. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. کیوں جی؟ وَتَرَّسَ دُونَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو دجانتا بنفسه یقع النبل فی ظاہرہ حتی کسر النبل وہو لا یتحرکو. صحابہ کہتے ہیں میدان احد انج ڈال بن کے حضور دے کے ابو دجانہ کھڑے ہو گئے انج کر کے, ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہے سی, تے آپ دی پیٹھ ہوتے تیر ہی تیر ہو گئے. تے میں کہا جی پھر روئے؟ کہا نہیں, رونا تے بڑی دور والی بات ہے, انج بھی نہیں کیتا, حرکت بھی نہ کیتی. میں کہا اقبال تیر لگے ہو من تے پھر بندہ انج بھی نہ کرے, ہویا کی؟ کہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و. عقل بھی جوان ہو گئی. مصر دے فرعون نو لوگا خدا مان لیا, اے فرعون جدو عراق پہنچیا بش تے صحافی جتی مار دیتی. میں کہا اقبال اتنے سارے ملک والے نو لوگا خدا مان لیا, اے پوری دنیا دے سپر پاور دے صدر نو جتی کیوں پہ گئی؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و. کیوں جی؟ حضرت طلحہ نو کتنے زخم لگے جی؟ 70 میدان احد. حضور دی خاطر ایک زخم بھی نہ کھادا ہوئے, بڑا بڑا عاشق رسول. کیا اس عشق دی بات ہے؟ 70 زخم لگے ہوں, سر بھی پھٹے ہوئے تھے, حضور نو بچاندیاں یعنی دفاع کردیاں ہاتھ بھی سارا اڑ جائے. تے سیدنا صدیق اکبر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں سن, کان ابو بکر اذا ذکر یوم احد قال ذالک اليوم کلہ لطلحہ. فرمایا میرے ابا جی نے جدوں بھی میدان احد دا ذکر کیتا تے فرماندے سن احد والا دن تا سارا طلحہ ہی لے گئے. کیوں جی؟ ہاں, احد والا دن تے طلحہ ہی لے گیا, حالانکہ انس بن نضر دے ٹکڑے ہوئے. ہاں جی, حضرت ابو دجانہ ہیں کیتے, لیکن کہتے ہیں بھائی احد والا دن طلحہ ہی سارا کل ذالک اليوم کلہ لطلحہ, نال تاکید بھی کیتی, سارا میدان احد طلحہ ہی لے گئے. 70 زخم لگے ہوئے, سر پھٹے ہوئے, این حضور دا دفاع کرتے ہاتھ بھی اڑ گیا. تے مولانا آصف صاحب نو سویرے کوئی کہے کہ مولانا میلاد تے گل تے کوئی نہیں کیتی, گل وچ اے وے جڑی میں کرن لگا. ہاں جی, ہاں جی, اے 20 قسم تے کھانے کھا کے کسی نو بولن دا حق ہے گل دا. میرے نال تو بندہ گل کرے نا جنے کوئی 50 پرچے جھلے ہون. جی میرے نال تو گل کرے جنے ہتھکڑیاں لوا کے جیل وچ گیا ہوئے, اس حالت وچ ہٹا کٹا نہیں, اس حالت وچ. یا میرے نال گل کرے جنے اپنا سارا گھر لٹایا ہوئے, پولیس آ کے سارا گھر توڑ میرا دیتا, گھر ساری چیزاں لٹ کے لے گئے. میرے نال گل کرے جنے اپنا 14 سالہ پتر جڑا انہوں کٹے ہوئے پولیس نے, میرے پتر نو لٹا کے انہاں کٹیا, 14 سال مرن دے قریب پہنچے, انہاں دا دی جان چھوڑی. وہ کہندے سن دس ہوئے تیرا پیو پیسے کتھوں لیندا؟ انہیں کہا انہوں اللہ دیندا ہے. وہ کہنے لگا سانو تے نہیں دیندا. انہیں کہا تہاڈا منہ میں. کیوں جی؟ وہ کہندے تو اپنے پیو ہون گلاں کردا؟ انہیں کہا پتر جو داں تے گلاں تے اوجیاں کرنیاں. تے میں خوش ہاں تہاڈے سامنے کہ پریشان ہو رہے. میں اپنے پتر نو کہا, میں کہ تو مر جاندا تے یار بڑا لطف آنا سی. کہنے لگا جی پھر میری قسمت ہے. میں آکھا لوگاں تاریخ وچ لکھے جانا سی مولانا حضور دی عزت تے گل کردے سن, انہوں تے نہ ماریا, او دا پتر مار دیتا. تے میں آکھا اسی کوئی پریشان نہ اج بھی حضور واسطے پگڑیاں بدی پھردے, اساں کی کرنا ہے انہاں نے؟ چیخدیاں مطلب چیخدیاں جو جان نکلے. تیارے تے میں نے ایک بندے نے آواز سنائی, چیخ رہا ہے پورے تیارے جو, او مر گئے. تے میں آکھا ممتاز تے انج کردا, کہندا ستمگر دھرا ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اے کوئی موت ہے جی؟ اے کوئی موت ہے؟ موت تے ممتاز دی ہے. انہیں پھندے نو چم کے کیا بس اسامہ اوباما دے کہن تے نواز نے اے لایا, اے تے میں چم دیتا, اگلی گل کر تو. کیوں جی؟
ہاں متھا پھندا کدی کسے نہیں چومیا. میں کہا اقبال او لوگ تے پھانسی دا نام سن کے کہندے ہن لے جانا ہے, اتھی انہاں دے گردے فیل ہو جاندے. ممتاز انج کیوں چلیا؟ کہندا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. انج انج عشق چل رہا ہوتا انج انج انج. ممتاز قادری پھندے ہوتے کھڑا ہو کے گاڑے پایا سے سپریٹینڈنٹ نو کہنے لگا 3 منٹ ہیں. انہوں نے کہا پہلے تو نسنا آیا ہوں 3 منٹ منگنا. گاڑے جدو پھندا پایا نا ممتاز قادری تو کہنے لگا 3 منٹ ہیں. سپریٹینڈنٹ نو کہنے لگا, انہوں نے کہا پہلے تو بڑا خوشی خوشی آیا ہوں کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا گل وچ ہو رہے گل وچ ہو. انہوں نے کہا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا مالکہ وعدہ فرمایا سی بھئی جلوہ گری ہوئے گی اگر مالک آئے نہیں. حضور نے وعدہ فرمایا سی کہ پھندے تک آنا تیرا کام ہے, سوالنا ساڑھا کام ہے. آج مالک آئے نہیں. 1.5 منٹ بعد انج ویکھ کے ہس پیا, کہنے لگا بس بس چھک دیو مالک آ گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں. اور میں تے دلیل بھی دیتی جاواں, مار سویرے مولانا آصف دا تسی کان کھا جاؤ. ہاں جی ویسے کان تے کھانے عشق تے گلاں کرنی ہی نہیں چاہیے, گلاں وہی کردا جڑا اندروں خالی ہوے. ہاں جی جدو عشق ہوئے نا تے صحابہ کہ جی سمندر بھی گھوڑے سڑتے ہے, کوئی بات ہے حضور, کمال والی بات ہے جناب. 70 زخم حضرت طلحہ نو لگے, سر پھٹے ہویا, بازو شل ہویا. سویرے ایک رات جی گزریا جی صحابہ پٹیاں بھی نہیں سن کیتیاں میدان ہوتیاں. سویرے حضور نے فرمایا پھر چلیے. پھر چلے کہ نہ چلے تیری ہاں زخم جی خون بہ رہے سن. تے اللہ تعالیٰ نے صحابہ دے اس عمل نو پھر قرآن وچ بھی نقل کیتا. میرے حبیب کیوں جان تواڈے غلام الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. اگے حافظو پڑھو ہے تسی, اور تواڈے کو نہیں پوچھا یار تسی پڑھو ہے حافظو, پڑھیا نہیں یار. پھر وہی گل تسی حافظ میں تواڈے کو پوچھا جڑے نویں حافظ بنے میں نے امتحان لے رہا بھئی انہوں منزل بھی آندی کوئی نہیں. میں تواڈے نال پکا حافظ ہاں, اے نہیں میں بھول کھڑا ہوتا بھائی. پڑھو ہے بچوں, پڑھیو گے للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. الذین آگے پڑھو. وہ ظاہر ہے میرے سامنے بڑے بڑے نہیں آندی نا بیچارے ڈر ہی گئے, اور تانوں آندی ہو یا آندی مہمان. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق حضورو. توجہ جی میں بات بس تو اڈنا گل 5-7 منٹ ہی رہ گئی, بعد میں گل مکان لگا. تقریریں رجن واسطے نہیں ہوندیاں, تقریریں عمل واسطے ہوندیاں. ایک گل بھی بندے نو سمجھ آ جائے ساری زندگی نے کہا بس جی کان بند کر دیتے ہیں, آج تو بعد حضور کی بات کرو مولوی, حضور کی شان سنا. ہاں اور مولوی انہوں نے صحابہ میلاد نہیں منایا, پیشاب مبارک پی گئے, اور تسی تے میں کی منیا جلیا انگوٹھے چمن دے دلائل پوچھ دیو. جڑے حضور تے پیشاب پی گئے انہاں انگوٹھے نہیں سن چمنے, جاؤ تو تے میں کی منیا. اے بھی گلاں کرنے ہو جناب, حضور نال پیار انج کر کے بس اسے پیار نال صحابہ پوری دنیا فتح کی تھی. جدو پیار نکلیا کیوں جی پھر کی رہ گیا؟ فریاد یا فرنگو دل آویزی یا فرنگ. اقبال پھر روندے روندے واپس آیا یورپ چو, کہنے لگا فریاد یا فرنگو دل آویزی یا فرنگ, فریاد شیرینی و پرویزی یا افرنگ, عالم ہما ویرانہ از چنگیزی یا فرنگ, معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز از خواب گراں. اقبال کہتا میں ویکھ کے آیا یورپ وچ, مینوں ایک بھی بندے دا پتر اتھے کوئی نہیں ملا. یہ تے بج بج کے جاندے یورپ وچ, تے واپس آ کے ٹرین چل رہی سی 500 کلومیٹر دی رفتار. میں کہ تو ٹرین ویکھن گئی سی. اقبال میں انہوں کہا تو جس یورپ وچ گیا تو کی ویکھیا؟ کہندا میں کی ویکھیا, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. میرے سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی, لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سہر خیزی. اور مدت ماہوے تگو دو بودام رازدانے دانش نو بودام, باغبانا امتحانم کردان اور مارا میں این گلستانم کردام, اور گلستان لالا زار عبرت چون گلے کاغذ سرابے نکتے, تاز بندے این گلستان رستام آشیاں ور شاخ طوبہ بستام. کہنے لگا میں بھی اتھے پڑھتا رہا, پھر امتحان میرے کو یورپ دے پروفیسر لیا, پھر سند جاری کی تھی. میں کہا پھر کہنے لگا میں انہاں دیاں سنداں لپیٹ کے تازے بندے ای گلستان رستہ ام, کہنا میں انہاں دیاں سنداں لپیٹ کے انہاں دے منہ تے ماریاں. میں کہا پھر لاہور آ کے سو گیا. کہنے لگا نہیں, مدینہ پاک جڑا راہ جاندا سی چھوٹے جہے درخت تے آشیانہ بنا کے میں بھی بہ گیا.
میں کہا پھر کی بیان کیتا؟ کہنا لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. میں کہا اقبال اوے مولوی کہندے نماز تو بعد درود شریف پڑھے جائے. اے مولوی نہیں اے تے حضور دیاں بلبلان. او مولوی ہے کہندے نماز تو بعد درود پڑھے جائے خلل آ جاندا تو بول. کہنے لگا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اے تسی اقبال دے مزار تے بھی کہی گا. ہاں اس طرح اقبال دے مزار تے آؤ میں کہا دسا اقبال ایک ہی کہنا. اقبال شریعت دی پابندی نہ ہوندی اقبال قبر جو باہر آ جانا سی واقعی آ جانا. ہاں میں انہوں کیا میں کہا دسا اقبال تو بولو دسا اقبال اے دسا اقبال. اے بیچارے کہنے سے آپ نے میرے بارے کہنے سے تقریر نہیں کر سکتا وہاں. میں کہا تقریر تو نہیں کر سکتا اقبال کا کلام تو پڑھ سکتا ہوں. وہ کلام اقبال جی میں دھوڑ ہر شادی جھاڑ دیتی ہوتی. 10 منٹ اسی اقبال دی قبر دے گر لبیک دے نعرے لائے. اقبال دا پوترا بار منیب اقبال بڑا چوں چوں کردا سی. منڈیا ساڑے نے کہا گوڑے تھلے دیاں گے. وارث اسی ہے بھائی اقبال دے. تو وارث ہوندا تے اقبال دی چھٹی نہ بحال کراندا. اسی بھی اقبال دی خاطر جناب لڑی حکومت نال تے پوترا تو بڑھ کھڑوتا. اقبال دے وارث اسی ہے جڑے او دا کلام بھی پڑھنے تے اسی پورے اقبال دا گل بھی اقبال دی اسی کرنے. انہاں پتہ ہے اقبال دی چھٹی کیوں مکائی سی؟ انہاں ممتاز نو لاڑا سی پھانسی تے لوگاں کہنا سی وہ اقبال تے علم الدین نال کھڑیا تسی دسو کدے نال کھڑے ہو. میں اس دن اقبال کو پوچھی بھی صحیح گل مولانا پوچھا کہ نہیں اینج کر کے اقبال دا مزار نال سی. میں کہا دسا اقبال اور تو علم الدین نہ کھڑے ہو کہ ہیرو بنیا تے اسی ممتاز نہ کھڑے ہو کہ کیوں مجرم بن گئے. یہ سوال اقبال کو قیامت تک کوئی جواب دے دے. قائد اعظم علم الدین نال کھڑا ہوئے تے ہیرو بن جائے. مولانا ظفر علی خان علم الدین نال کھڑا ہوئے تے ہیرو بن جائے. سید دیدار علی شاہ علم الدین نال کھڑا ہوئے تے ہیرو بن جائے. پیر میر علی شاہ علم الدین نال کھڑا ہوئے تے ہیرو بن جائے. مولانا آصف تے مولانا غلام عباس تے مولی خادم نال ممتاز تے کھڑا ہوئے تے کیوں دہشت گرد بن گئے. سانو یہ جواب چاہیے قیامت تک یہ جواب انہوں کو ہے ہی کوئی. ہاں جی انہیں قانون ہاتھ چ نہیں لیا علم الدین نہیں لیا. انہوں دا قانون ہاتھ چ لیا جنہاں دی سلطنت تے سورج نہیں سی غروب ہوتا. اتنی وڈی سلطنت سی انگریزاں دی. انہیں قانون ہاتھ چ لے کے انہیں کہا میں علم الدین ہاں میں ماریا. کیوں جی میں ماریا. غازی ممتاز دے بارے کنسن تو کہا میں نہیں ماریا. انہیں کہا میں ماریا. میں کہا 1400 سالہ ریت جنہیں ماریا. انہیں کہا میں ماریا. ہن غازی تنویر بھی کہتا میں ماریا جی. لیکن غازی تنویر نال میری جڑی وقفیت ہے نا میں اے نہیں کہنا میں ایسے نہیں جانتا. غازی تنویر صاحب کہندے بھائی تو مروایا میرے کو مرزائی. اے جے کہندے ہر ہفتے یا 2 ہفتے بعد میں فون کر دیں سکاٹ لینڈ جیل چ. ہن جڑی انہاں دی تصویر آئی کھڑی نا نیٹ تے وہ میری پگڑی انہاں بدی ہوئی. میں تو بھیجی میں انہاں نوں پگڑی بھیجی نال چادر موڑے تے رکھنے والی. وہ کہنے لگے جو میں جدوں جیل پگڑی تیری بن کے موڑے تے چادر رکھ کے پھرنا تے انگریز کہندے اے تے ہولی مین آ گیا. کہندے نے ہولی مین آ گیا. ہولی مین دا معنی تے منڈے ساڈے جاندی ہیں. کہندے مقدس آدمی آ گیا. کہندے میں انگریز کہندے مینوں کوئی ٹافیاں دیندا کوئی میرے کمرے دی صفائی کردا کوئی میرے بوٹ پالش کردا. کہندے میں انگریزاں نوں پوچھا تسی کیوں میرے نال اتنا پیار کردے ہو. کہندے ساڈا دل کہندا تیرے نال محبت کریے. میں پھر اقبال کو پوچھا میں کہ اقبال ایک ہی بن کھڑا تھا. کہندا عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. اقبال کہندا جڑا حضور دا عاشق ہو جائے محبوب بھی ہو جاندا تے سونا بھی ہو جاندا. ہولی مین کیوں جی ہولی مین. میں کہ جناب جے پاکستان ہوندا تے 109 دا پرچہ میرے خلاف بھی ہو جانا سی. تسی کہندے ہو تو مروایا. اجے انگریزاں دا انٹرپول نہیں آیا مینوں گرفتار کرن لندن تو. کیونکہ ہاں وہ تقریباً میرے نال گلاں بھی کردے انہاں نوں پتہ ہے کدے نال گلاں کردا تے پھر اگوں لبیک دے نعرے وہ بھی لاندے مڑ 5 منٹ بعد کہندے لبیک. میں کہا کیوں کردے ہو مڑ کہندے انگریز بعد وچ میری کیسٹاں سن دین ٹیپاں تے میں انہاں نوں دساں بھئی میں پھر بھی حاضر ہاں. تے تسی مسیتی بیٹھ کے جناب جی سوچ رہے ہو کہ پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. لبیک دا نعرہ جو لطف والا تسی کوئی نہیں لایا. اے پنڈ والے
ہاں جڑا میں چاہنا وہ تے لاہور ہی لاندے نے تسی تو پتہ نہیں کی کھاتی لبیک سارے بولو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 خود کو مٹا دیں گے او مرزائی جنوں مارے نا دا نا کمینے دا کی لین دی ضرورت ہے او ایسا کمینہ آدمی سی سارے نبیوں نو گاڑا کر دے 1,24,000 نبیوں دی تکذیب کر دے او جڑے بکواس کردا سی او تو میں زبان تے لیا نہیں سن تے کہندا سی ہر ہفتے میرے کو جبریل آندے نے وہی لے ایہو جے بکواس ہو کردا سی دسو غازی تنویر پھر کی کردا کہنے لگے میں لندن تو چلا میں نو کہندے تو مروایا میں کہا میں کنج مروایا وہ کہنے لگے تو جے تا اپنی تقریر کہنا میں علم الدین چھرا باہر رکھ کے گیا تو میں کہا ویکھیے تو صحیح 1929 دا پیا انہوں زنگ تو نہیں لگے انج ہس کے کہنے تو جو مڑ مڑ کہنا چھرا باہر پیا تو میں کہا ویکھیے تو صحیح کیوں جاؤ ایتھے بن کے گیا چھرا ایتھے کہنے میں ایتھے بن کے گیا کہنا میں لندن نے جدوں چلیا تو سکاٹ لینڈ دور ہے میں تو نہیں پتہ کتنا دور ہے کہنے لگے میں نو آواز آئی اج انہوں مارنا ہے تو میں کیا جناب میں نے تو پتہ ہی نہیں ہوتی دکان کتھے تو کہنے لگے بادل آ رہا ہے بادل تیری گڈی دے اتے چلے گا توڑ تنو لے جائے گا تیری نگاہ نا سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ نا سے دونوں مراد پا گئے کیوں جی مولا میں نے فرمان لگے انہوں نے 2 پترن بڑے سونے کہنے چھوٹا پتر صوفے تے بیٹھا سی جدو میں گھروں چلن لگیا تے میرے دل نے ایک واری کیا آخری واری میں ظاہر نپیا جانا تے میں کوئی نسنا بھی اتھو نہیں یہ بھی نہیں کہنا میں نہیں ماریا تے میں ہوں جیل بھی جانا ہے تے میں چلو آخری واری پتر دی پیشانی چمی جاواں چھوٹا کہندے صوفے تے بیٹھا سی کہندے نا پھر میرے عشق نے روکیا انہوں نے کہا نہ چمی جے تیری نیت بدل گئی تے پھر میں پھر اقبال کو پوچھا میں آقا پتر دی پیشانی کیوں نہیں چمی کہنے لگا تیری نگاہ نا سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ نا سے دونوں مراد پا گئے پھر کہنے لگے میں بدل میرے نال چل کہنے لگے جدو دی دکان آئی اتھے بدل رک گیا میں ادھر گڈی کھڑی کی تھی سامنے دی دکان سی ایتھے کوئی 6 فٹ 2 انچ دا بندہ بیٹھیا اٹھو نا تہاڈا قد بھی دکھانا ہے غازی صاحب دا اتنا قد ہے جی غازی صاحب لو جی غازی صاحب دا قد ہے 6 فٹ 2 انچ وہ فرمان لگے میں جدو اندر وڑیا تو ایویں ٹھنگنا جا بیٹھا سی ٹٹو میری کچھ بھی نہیں سی آندا بھائی میرا دل تو کیتا میں دی دھون اتھی انج کر دیں پھر میں کہا نہیں لوگا کہڑا ہے مسلمان انتہا پس انہوں میں تبلیغ ضرور کرنی ایک باری کہنے لگے میں بہ گیا میں کہا سناؤ کی بک بک کرنا تو روز میں کہا کی بک بک کرنا حضور آخری نبی بن تو کی بڑھ بڑھ کرنا وہ کہنے لگے نہیں میرے پاس جبریل میں بھائی انہوں کیا کھوتیا ہوں نہیں حضور ہی آخری نبی ہے کیا بکواس کرتا ہے انہیں کہا پھر تیسری باری جب میں کیا تو انہیں میرے کاغذات اگے رکھ دیتے کہ یہ میرے پاس وہی آتی میں کہا اے نہیں مندہ اڑ کہنے لگے میں پھر چھرا ہے تو اینج کڑیا کہنے جب میں اینج کڑیا تو پھر ہلیا اینج کر کے پھر ہلیا تو میں انہوں کیا میں کہا آج تینوں جبریل نے نہیں سی دسیا محمد عربی دا شعر آ رہا کہنے لگے پھر میں ایک کو ماریا گھڑوم ہوئی پھر دوسرا ماریا پھر تیسرا ماریا تینہ نال ہی کہنے مر گئے سی پھر میں کہا نہیں مزہ نہیں آنا ممتاز یہ 27 ماریاں میں پھر گن کے 27 مارے تیری نگاہ نا سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ نا سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق